بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 56 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم الکرم کرم النفس یہ عنوان پڑھیں گے۔ اس کا مطلب ہے سخاوت تو جان ہی کی سخاوت ہے۔ الکرم کرم النفس روی عن معن بن زائدة قال لما هربت من المنصور خرجت من باب حرب بعد أن أقمت في الشمس أياما وخففت لحيتي وعارضي ولبست جبة صوف غليظة وركبت جملا وخرجت عليه لأمضي إلى البادية قال فتبعني أسود متقلد سيفا حتى إذا غبت عن الحرس قبض على خطام الجمل فأناخه وقبض علي فقلت ما شأنك فقال أنت بغية أمير المؤمنين فقلت له ومن أنا حتى يطلبني أمير المؤمنين فقال معن بن زائدة فقلت يا هذا اتق الله وأين أنا من معن بن زائدة فقال دع هذا عنك فأنا والله أعرف بك فقلت له فإذا كانت القصة كما تقول فهذا جوهر حملته معي بإضعاف ما بذله المنصور لمن جاء بي فخذه ولا تسفق دمي فقال هاته فأخرجته إليه فنظر إليه ساعة وقال صدقت في قيمته ولست قابله تا أسألك عن شيء فإن صدقتني أطلقتك فقلت قل فقال إن الناس قد وصفوك بالجود فأخبرني هل وهبت قط مالك كله قلت لا قال فنصفه قلت لا قال فثلثه قلت لا حتى بلغ العشر فاستحييت وقلت إني أظن أني قد فعلت هذا فقال ما ذاك بعزيم أنا والله راجل ورزقي على أبي جعفر 20 درهما وهذه الجوهر قيمته 1000 دينار وقد وهبته لك ووهبتك لنفسك ولجودك المعصور بين الناس وَلِتَعْلَمَ أَنَّ فِي الدُّنْيَا مَنْ هُوَ أَجْوَدُ مِنْكَ وَلَا تُعْجِبْكَ نَفْسُكَ وَلِتُحَقِّرَ بَعْدَ هَذَا كُلَّ شَيْءٍ تَفْعَلُهُ وَلَا تَتَوَقَّفَ عَنْ مَكْرَمَةٍ ثُمَّ رَمَى بِالْعِقْدِ إِلَيَّ وَخَلَّى خِطَامَ الْجَمَلِ وَانْصَرَفَ فَقُلْتُ يَا هَذَا قَدْ وَاللَّهِ فَضَحْتَنِي وَلَسَفْكُ دَمِي أَهْوَنُ عَلَيَّ مِمَّا فَعَلْتَ فَخُذْ مَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ فَإِنِّي عَنْهُ فِي غِنًى فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ أَرَدْتَ أَن تُكَذِّبَنِي فِي مَقَامِي هَذَا فَوَاللَّهِ لَقَدْ طَلَبْتُهُ بَعْدَ أَنْ أَمِنْتُ وَبَذَلْتُ لِمَنْ جَاءَنِي بِهِ مَا شَاءَ فَمَا عَرَفْتُ لَهُ خَبْرًا وَكَأَنَّ الْأَرْضَ ابْتَلَعَتْهُ وَكَانَ سَبَبُ غَضَبِ الْمَنْصُورِ عَلَى مَعْنِ بْنِ زَائِدَةَ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ عَمْرِ بْنِ يَزِيدِ بْنِ عَمْرِ بْنِ هُبَيْرَةَ وَأَبْلَى فِي حَرْبِهِ بَلَاءً حَسَنًا۔ ترجمہ: الکرم کرم النفس، سخاوت تو اصل جان ہی کی سخاوت ہے۔ روی عن معن بن زائدہ، معن بن زائدہ سے مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں لما حربت من المنصور، جب میں منصور سے بھاگا، خرجت من باب حرب بعد ان اقمت فی الشمس ایاما، تو کئی دن دھوپ میں ٹھہرنے کے بعد میں باب حرب سے نکلا، وخففت لحیتی وعارضی، جبکہ میں نے اپنی داڑھی اور رخسار کو ہلکا کر لیا تھا، ولبست جبۃ صوف غلیظۃ، اور اون کا موٹا جبہ پہن لیا تھا، وَرَكِبْتُ جَمَلًا، میں ایک اونٹ پر سوار ہوا، وَخَرَجْتُ عَلَيْهِ لِأَمْضِيَ إِلَى الْبَادِيَةِ، اور میں اس پر نکلا تاکہ جنگل کی طرف نکل جاؤں، قال
معن بن زائدہ کا بیان ہے فتبعنی اسود متقلد سیفا، تو ایک حبشی نے میرا پیچھا کیا جو تلوار لٹکائے ہوئے تھا، حتی اذا غبت عن الحرس، یہاں تک کہ جب میں محافظ دستوں سے غائب ہو گیا، اوجل ہو گیا، قبض علی خطام الجمل، تو اس نے اونٹ کی نکیل کو پکڑ لیا، فاناخہ، اور اسے بٹھا لیا، وقبض علی، اور مجھے بھی گرفتار کر لیا، فقلت، تو میں نے کہا، ما شأنک، تیرا کیا مقصد ہے؟ فقال، تو اس نے کہا، انت بغیت امیر المؤمنین، کہ تو امیر المؤمنین کا مطلوب ہے، فقلت له ومن انا، تو میں نے اس سے کہا میں کون ہوں، حتی یطلبنی امیر المؤمنین، یعنی میری حیثیت کیا ہے کہ امیر المؤمنین مجھے طلب کرے گا؟ فقال معن بن زائدہ، تو اس نے کہا تم معن بن زائدہ ہو، فقلت، تو میں نے کہا، یا ھذا، اے بندے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، وَأَيْنَ أَنَا مِن مَعْنِ بن زائدہ، کہاں میں اور کہاں معن بن زائدہ، یعنی میرا اور معن بن زائدہ کا کیا مقابلہ، میں ایک عام سا آدمی ہوں، معن بن زائدہ تو بڑے درجے کا آدمی ہے، یعنی اس شخص کو الجھانا چاہا معن بن زائدہ نے۔ فقالا، تو وہ شخص کہنے لگا، دا ھذا عنکا، ان باتوں کو چھوڑیے، فانا واللہ اعرف بکا، کیونکہ اللہ کی قسم میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ فقلت له، تو میں نے اس سے کہا، فإن كانت القصة كما تقول، پس اگر واقعہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، فہذا جوہر حملتہ معی، تو یہ جوہر ہے جسے میں نے اپنے ساتھ لے رکھا ہے، بإضعاف ما بذلہ المنصور لمن جاء بھی، جو اس مال کے دگنے کے برابر ہے جسے منصور نے اس شخص کے لیے مقرر کر رکھا ہے جو مجھے لے کر آئے، فخذہ، لہذا تم اسے لے لو، ولا تسفک دمی، اور میرا خون مت بہاؤ۔ فقال ہاتہ، تو اس نے کہا لاؤ، فاخرجتہ الیہ، چنانچہ میں نے وہ جوہر نکال کر اسے دے دیا، فنظر الیہ ساعتا، تو اس نے تھوڑی دیر اسے دیکھا، وقال، اور پھر کہنے لگا، صدقت فی قیمتہ، تم نے اس کی قیمت کے متعلق میں راست گوئی سے کام لیا ہے، سچی بات کہی ہے۔ وَلَسْتُ قَابِلَهُ حَتَّى أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ، اور میں اسے قبول نہیں کر سکتا جب تلک کہ میں تم سے ایک چیز کے متعلق دریافت نہ کر لوں، فَإِن صَدَقْتَنِي أَطْلَقْتُكَ، پس اگر تم مجھے سچ بتا دو گے تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ فَقُلْتُ، تو میں نے کہا، قل، کہیے۔ فقال، تو اس نے کہا، ان الناس قد وصفوک بالجود، لوگ تمہیں سخاوت کی صفت کے ساتھ متصف کرتے ہیں، فاخبرنی، تو مجھے بتلاؤ، هل وهبت قط مالک کلہ، کیا کبھی اپنا پورا مال ہبہ کیا ہے تم نے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال، تو اس نے کہا، فنصفہ، نصف مال، یعنی نصف مال کبھی ہبہ کیا ہو؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال فثلثہ، تو اس نے کہا، تو ثلث مال ہبہ کیا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ حتی بلغ العشر، یہاں تک کہ 10ویں حصے کو پہنچ گیا، فاستحییت، تو مجھے شرم آئی، وقلت، اور میں نے کہا، انی اظن انی قد فعلت ھذا، میرا خیال ہے کہ اتنا کیا ہوگا۔ فقال ما ذاک بعظیم، تو اس شخص نے کہا، یہ تو کوئی بڑی سخاوت نہیں ہے، انا واللہ راجل ورزقی علی ابی جعفر 20 درہم، بخدا میں ایک پیادہ شخص ہوں اور میری تنخواہ ابو جعفر کے ذمے 20 درہم ہے، وہذہ الجوہر قیمتہ 1000 دینار، اور اس جوہر کی قیمت 1000 دینار ہے، وقد وہبتہ لک، اور یہ میں نے تجھے ہبہ کر دیا، ووہبتک لنفسک، اور تیری ذات کے لیے عطا کر دیا، ولجودک الماسور بین الناس، اور تیری اس سخاوت کی وجہ سے ہبہ کر دیا جو لوگوں کے درمیان مشہور ہے، ولتعلم، اور تاکہ تو جان لے، ان فی الدنیا من ہوا اجود منک، کہ دنیا میں تجھ سے بھی بڑے سخی ہیں، ولا تعجبک نفسک، اور تیرا نفس تجھے غرور میں مبتلا نہ کرے، وَلِتُحَقِّرَ بَعْدَ هَذَا كُلَّ شَيْءٍ تَفْعَلُهُ، اور اس لیے ہبہ کیا ہے
تاکہ اس کے بعد ہر اس عمل کو جسے تو کرے حقیر جانے، وَلَا تَتَوَقَّفَ عَنْ مَكْرُمَةٍ، اور اچھے کام سے باز نہ رہے، ثُمَّ رَمَا بِالْعِقْدِ إِلَيَّ، پھر اس نے وہ ہار میری طرف پھینک دیا، وَخَلَّا خِطَامَ الْجَمَلِ، اور اونٹ کی نکیل کو چھوڑ دیا، وَانْصَرَفَ، اور لوٹ گیا، فَقُلْتُ يَا هَذَا، تو میں نے کہا اے شخص، قَدْ وَاللَّهِ فَضَحْتَنِي، بخدا تو نے مجھے رسوا کر دیا، وَلَسَفْكُ دَمِي أَهْوَنُ عَلَيَّ مِمَّا فَعَلْتَ، اور یقیناً میرے خون کا بہا دیا جانا میرے لیے آسان تھا اس کی بنسبت جو تم نے کیا، فَخُذْ مَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ، سو تم لے لو اس چیز کو جو میں نے تمہیں دیا ہے، فَإِنِّي عَنْهُ فِي غِنًى، کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، فَضَحِكَ، تو وہ شخص ہنس پڑا، ثُمَّ قَالَ، اور پھر بولا، أَرَدْتَ أَن تُكَذِّبَنِي فِي مَقَامِي هَذَا، تم مجھے میری اس بات میں اسی جگہ جھٹلانا چاہتے ہو، فَوَاللَّهِ لَقَدْ طَلَبْتُهُ بَعْدَ أَنْ أَمِنْتُ، معن بن زائدہ کہتے ہیں سو اللہ کی قسم میں نے مامون ہونے کے بعد، محفوظ ہونے کے بعد اسے تلاش کیا، لِمَنْ جَاءَنِي بِهِ مَا شَاءَ، اور میں نے اس شخص کے لیے جو اسے میرے پاس لے کر آئے انعام مقرر کیا، فما عرفت له خبرا، مگر اس کی کوئی خبر مجھے نہ مل سکی، وَكَأَنَّ الْأَرْضَ ابْتَلَعْتُهُ، اور یوں لگا جیسے زمین اسے نگل گئی ہو، وَكَانَ صَبَبُ غَضَبِ الْمَنْصُورِ عَلَى مَعْنِ بْنِ زَائِدَةَ، منصور کے معن بن زائدہ پر ناراض ہونے کی وجہ یہ تھی، انہو خرج مع عمر بن یزید بن عمر بن حبیرہ، وہ عمر بن یزید بن عمر بن حبیرہ کے ساتھ چلا گیا تھا، وَأَبْلَى فِي حَرْبِهِ بَلَاءً حَسَنًا، اور اس کی جنگ میں نمایاں کارنامہ انجام دیا تھا۔ حل لغات، الکرم، کرم یکرم کرمن، سخی ہونا، معن بن زائدہ، معن بن زائدہ بن مطر ابو الولید منصور کے مشہور سپہ سالاروں میں سے ایک ہے۔ عہد بنو امیہ میں یہ امیر عراقین ابن حبیرہ فزاری کی ماتحتی میں تھا۔ واسط کے محاصرہ کے زمانے میں اس کا ساتھ دیا اور بہادری کے ساتھ مدافعت کی۔ اس کے قتل کے بعد منصور کے خوف سے روپوش ہو کر جا بجا پھرنے لگا۔ اتفاق یہ ہوا کہ 600 خراسانیوں کی ایک جماعت منصور سے ابو مسلم کا قصاص لینے کے لیے مستعد ہوئی۔ یہ لوگ کاشان کے متصل مقام بلیدہ میں جمع ہوئے، وہاں سے انبار پہنچے۔ جب شہر میں داخل ہو گئے تو منصور کو اطلاع ملی، وہ مقابلے کے لیے نکلا۔ معن اس وقت شاہی قصر کے سامنے موجود تھا۔ اس نے خلیفہ کی رکاب پکڑ لی اور کہا، آپ واپس جائیے، ہم مقابلے کے لیے کافی ہیں۔ منصور نے واپسی سے انکار کیا۔ اسی دوران میں خراسانی ٹوٹ پڑے۔ معن نے تھوڑے آدمیوں کی مدد سے ان کو مار بھگایا اور اپنی سپہ گیری کا جوہر دکھلایا۔ منصور اس کی بہادری سے حیران رہ گیا اور اس کو شیر مرد کا خطاب دیا، اور جب حال اور نام سے آگاہ ہوا تو امان عطا کی اور 10,000 درہم دے کر یمن کی عمارت پر بھیج دیا۔ وہاں اس نے بغاوتوں کو مٹا کر امن و امان قائم کیا اور نہایت لیاقت کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیے۔ جب سیستان میں شورش بڑھی تو منصور نے اس کو وہاں کا والی بنا کر بھیجا۔ اس نے اس صوبہ کو بھی ٹھیک کیا۔ 151 ہجری میں خارجیوں نے اس کو بے خبری میں قتل کر ڈالا۔ معن حلم و دانائی میں ممتاز اور سخاوت میں حاتم، شجاعت میں رستم تھا۔ حربتو، حرب یحرب حربن، بھاگنا۔ المنصور خلفائے عباسیہ کے مشہور خلیفہ ہیں، ان کے حالات سابق میں آ چکے ہیں۔ وخففت، خفف یخفف تخفیفا، ہلکا کرنا۔ عارضی، عارضن اس کی جمع عوارض آتی ہے، رخسار۔ الحرس، شاہی محافظ، اور مصباح لغت میں کہا گیا ہے کہ اس کی واحد من لفظ ہی مستعمل نہیں ہے۔ اناخہ، اونٹ کو بٹھانا۔ بغیا، بغا یبغی بغیتن، ضرب یضرب سے طلب کرنا۔ یہاں بغیا مبغی اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ خطام، خطام مہار نکیل کو کہتے ہیں، اس کی جمع خطمن آتی ہے۔ این اسم ظرف ہے بمعنی کہاں،
کبھی تفضیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے این من معن ابن زائدہ، یعنی اس کو مجھ پر بہت فضیلت حاصل ہے، میں اس کے مقابلے میں بہت کم ہوں۔ بِإِضْعَافِ، اضعاف اس کی واحد ضعف ہے، 2 گنا۔ بَذَلَهُ، بَذَلَ يَبْذُلُ بَذْلًا انعام مقرر کرنا۔ وَلَا تَسْفِكْ، سفک یسفک سفکن خون بہانا۔ مکرمۃ اس کی جمع مکارم آتی ہے، بزرگی، اچھا عمل۔ فضحتنی، فضح یفضح فضحا رسوا کرنا۔ عقد، عقد اس کی جمع عقود آتی ہے، ہار۔ ختام اس کی جمع ختم آتی ہے، مہار یا نکیل۔ غلیظتن یہ جبت صوف سے حال واقع ہے۔ سیفن یہ متقلدن کا مفعول واقع ہے۔ ما شأنو کا اے ای شیئن قصدو کا۔ وَأَيْنَ أَنَا مِن مَعْنِ ابن زائدہ، این جیسا کہ پہلے ذکر کیا کہ مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی ظرف کے لیے جیسے این یوسف، اور اگر این پر من داخل ہو جائے تو کسی چیز کے متعلق سوال کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے من این قدمتا۔ اور کبھی فضیلت و برتری کے لیے بھی آتا ہے جبکہ مفضل اور مفضل علیہ کے درمیان کافی فرق ہو، مگر جب بھی تفضیل کے لیے ہوگا تو اس کے بعد من آئے گا جیسا کہ یہاں پر موجود ہے، اور این کا مدخول مفضول اور من کا مدخول فاضل ہوگا۔ یہاں این فضیلت ہی کے لیے ہے اور مطلب ہے ان معن ابن زائدہ لہ فضیلۃ علیہ فنصفہ، اس کا مطلب ہے اے حل وہبت قط نصف مالکا، کہ کبھی تم نے اپنا نصف مال بھی ہبہ کیا ہے، صدقہ کیا ہے۔ ما ذاک بعظیم، ما مشابہ بلیسا ہے، ذاک اس کا اسم ہے اور عظیم خبر ہے۔ الکرم کرم النفس، اس سبق میں بیان کیا گیا ہے کہ سخاوت ایک صفت محمود ہے، انسان کی سخاوت سے اس کی انسانیت نوازی کا مظاہرہ ہوتا ہے، دوسروں کے تئیں وہ ہمدرد و غم خار بن جاتا ہے، اور یہ دونوں صفتیں یعنی ہمدردی اور غم خاری ہی انسان کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ لیکن اس مالی سخاوت سے بڑھ کر جان کی سخاوت ہے، یعنی یہ کہ انسان اپنے مد مقابل اور اپنے دشمن سے بدلہ لینے، اسے فنا کے گھاٹ اتارنے اور اس کو ہلاک کرنے پر قادر ہونے کے باوجود اس کی جان بخش دے۔ حضور نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ایسے واقعات کثرت سے ملتے ہیں کہ آپ نے قدرت تامہ کے باوجود اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں لیا، انہیں معاف کر دیا۔ تو یہ ہے اصل سخاوت، الکرم و کرم النفس، کہ کسی کی جان بخشی کر دی جائے اور اسے جینے کا موقع فراہم کر دیا جائے، ایک نئی زندگی عطا کر دی جائے، تو یہ اس سخاوت سے کہیں بڑھ کر ہے جو مال کی سخاوت ہوتی ہے۔